استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ الحمدللہ اب ہم الممدوح سیریز میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 اور اس سے آگے شروع کریں گے۔ یہ سب میرے رب کا کرم ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک بہت امپورٹنٹ قصے کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور وقت میں برکت دی تو قصص الانبیاء کو بھی کنٹینیو کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہم رکے ہوئے ہیں کیونکہ قرآن کریم کے ترجمے پہ کام ہو رہا ہے۔ یہاں پہ میں اس قصے کو بالکل شارٹ کر کے بتا دیتی ہوں تاکہ ہمیں آگے پڑھتے ہوئے سمجھ آ جائے۔ بیسکلی ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر وہ کافر تھا۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے ادھر آگے آنے والی آیات سے بھی اور ہسٹری میں بھی کہ آزر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ تھا، مہارت رکھتا تھا بت بنانے کی، اور پھر انہی بتوں کو بنا کے ان کو بیچ دیا، انہی کی پھر وہ عبادت شروع کر دیتے تھے۔ تو آزر کا بزنس بت بنانا تھا اور اس میں بہت ایکسپرٹ تھا۔ تو اور اسی وجہ سے اس وقت کے بادشاہ کہ وہ بڑا کلوز تھا اپنی اس ایکسپرٹیز کی وجہ سے۔ اور ہسٹری میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل میں رہ رہے تھے تو اس وقت بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ شعور دیا کہ یہ بتوں کی پرستش نہیں کرنی، تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، اپنے باپ کو بھی بتایا کہ آپ بت پرستی نہ کریں اور آپ خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان کو بناتے ہیں اور خود ہی ان کی پھر عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کا ابراہیم علیہ السلام کا جو مشرک باپ تھا اس نے بھی ڈینائی کیا، بات نہیں مانی، اور عوام نے بھی نہیں مانی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ واقعہ ہسٹری میں آتا ہے اور ابھی ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا ان آیات سے کہ میں دونوں کو یعنی کچھ ہسٹری سے آپ کو بتاتی ہوں اور پھر آیات میں پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنا مینشن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں آپ لوگوں کی بتوں کو نا پھر میں بتاؤں گا ان کے بارے میں۔ تو وہ ایک بہت بڑا سالانہ میلہ ہوتا تھا جس میں تمام لوگ جاتے تھے، اور اس دن ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے اور انہوں نے کچھ ذکر کیا کہ میری آگے قرآن میں دیگر آیات میں ذکر آئے گا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اور اس کے بعد وہ سب لوگ وہاں پہ چلے گئے میلے پہ، تو ابراہیم علیہ السلام گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے جو ان کا سب سے بڑا بت تھا، اور جو کلہاڑی تھی اس کو اس بت کے ہاتھ میں لٹکا کے واپس چلے گئے۔ جب یہ لوگ اپنے میلے سے واپس آئے تو ان کے اوپر تو ایک بجلی سی گری کہ ان کے سارے بتوں کو کس نے توڑ دیا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہاں پہ ایک نوجوان ہے وہ کچھ ایسا ذکر کرتا تھا، تو پھر اس کو حاضر کیا گیا، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ ہوا کہ ہاں جی آپ نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارا سب سے بڑے والا ہے اس نے توڑا ہے، اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ تو اس پہ وہ سب لوگ بڑے حیران ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بت ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ یہ بت ہے، تو جو بات بھی نہیں کر سکتا، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، جو ان کو نہیں بچا سکا، وہ تم لوگوں کو کیا بچائے گا؟ تو اس پہ فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کے اس کو بڑی سی جو کرین ہوتی ہے اس میں کر کے، اور منجلیک کہتے ہیں اس کو، تو اس میں سے ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ اور ہسٹورینز کہتے ہیں کہ وہ کئی دنوں تک بہت بڑی آگ نمرود نے بھڑکائی، بہت بڑی آگ کر کے، اور پھر اس میں پھر ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلا منجلیک کا استعمال نمرود کی حکومت نے کیا تھا کہ اس طرح سے کرین بنا کے اس کا استعمال کیا جائے، جو کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں آرٹلری گنز وغیرہ بنی۔ تو اچھا نمرود کے دور میں یہ منجلیک کا استعمال ہوتا تھا، تو انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کے اور ان کو پھینک دیا۔ تو اس وقت وہ بے بس تھے، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن رب العزت تو سے زیادہ قادر مطلق کون ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام پہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بالکل ہینڈ فل بہت چند لوگ اسلام لائے تھے، جن میں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی اس وقت تک، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔
تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس علاقے سے اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے، بابل سے جو موجودہ عراق ہے وہاں سے ہجرت کر کے ارض مقدس، جو کہ جب وہاں پہ حضرت ابراہیم گئے تو وہ کنعان تھا، وہاں پہ چلے گئے، یہ جو سارا ہمارا پیلسٹائن اور یہ والا ایریا ہے اس طرف حضرت ابراہیم چلے گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد نمرود کا وہ قصہ جو ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ اس کو ایک مچھر نے، کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اس کے ناک سے انٹر ہو گیا تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ کان سے انٹر ہوا تھا، اور اس مچھر نے اتنا تنگ کیا کہ اس نے پھر کہا کہ میرے سر پہ ڈنڈے مارو اور اس طرح ہے، تو ان کو اللہ کے حکم سے وہ ایک مچھر سے آگے بے بس ہو کے اس نے اپنے سر پہ ڈنڈے مروا کے خود کو مروا لیا تھا۔ تو یہ حضرت ابراہیم ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان کی موجودگی میں نمرود پہ یہ عذاب نہیں آیا تھا۔ تو اب یہاں پہ ہم آگے پڑھ لیتے ہیں، رکوع لمبا ہے، 25 آیات کا ہے، تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 2 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، آتینا، عطا فرمایا ہم نے، ابراہیم کو، رشدہ، رشد اس کا، سیدھا راستہ اس کا، من قبل، اس سے قبل، وَكُنَّا، اور تھے ہم، بہی، اس پر، عالمین، علم رکھنے والے، اذ قال، جب کہا اس نے، لِأَبِيهِ، ابو اس کے سے، وقومہ، اور قوم اس کی سے، ما ہاذہ، کیا ہے یہ، ہاذا ہوتا ہے یہ مذکر اور ہاذہ ہوتا ہے یہ مؤنث، تو کیا ہے یہ، التماثیل، مسئلہ ہوتا ہے مثال، تو تماثیل وہ ہوتی تھیں جو کہ ریزمبلنگ لیونگ آرگنزمز آپ بت بناتے ہیں۔ تماثیل حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوتا یہی تھا کہ شیطان بھڑکاتا تھا کہ اچھے لوگ، نیک لوگوں کو، ان کی پہلے بڑائی بیان، ان کو لوگ اچھا سمجھتے تھے، پھر شیطان کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، ان کو اپنے دل میں رکھنے کے لیے ان کی تصویریں اور پھر ان کے بت بنا کے رکھ لیں تاکہ ہمیں کہیں بھول نہ جائیں، اور گریجولی شیطان نے بھڑکایا کہ انہی بتوں کی عبادت شروع کر دیں، تو پھر نوح علیہ السلام کی دور میں بتوں کی عبادت پہلی دفعہ شروع ہوئی، لیکن ان بتوں کے نام جو تھے وہ انہی کے آباء و اجداد میں سے نیک لوگوں پہ نام تھے، وہ لوگ بد نہیں تھے۔ تو تماثیل اس طرح کہ وہ ریزمبلنگ ان کی بناتے تھے، جو ان کے ذہن میں نقشہ ہوتا تھا اپنے بزرگ کا، اس کی ریزمبلنس میں ہی وہ بناتے تھے، اس سے ملتا جلتا، تو بمثل اس کے، تو تماثیل اسی سے ہے۔ اور اس کے بعد جب بلی کی عبادت شروع کی تو بلی کی مثال کا بت بن گیا۔ انڈیا میں آپ دیکھیں ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں، تو ہاتھی کے مثال کا بت ہوتا ہے، سانپ کے مثال کا بت ہوتا ہے، تو جس اینیمل کی، جانور کی بھی عبادت شروع کی اس کی مثال کا بت بن گیا۔ سورج کی عبادت کی تو سورج کی شکل ایک بنا کے اس کے بت بنانا شروع کر دیے، تو ہوتے وہ بمثل کسی چیز کے ہیں۔ تو جب اس نے کہا کہ کیا ہے یہ تماثیل التی، وہ تماثیل جو کہ انتم، تم ہو، لہا، اس کے لیے، عاکفون، عکف کرنے والے، یعنی کہ جم کے بیٹھنے والے، عاکف ہوتا ہے جم کر بیٹھ جانے والا۔ اب دیکھیں یہاں پہ حاضی میں یہ مونس واحد کا صیغہ ہے، اور التی بھی جو کہ مونس واحد ہے، تو تماثیل تو جمع ہے، مثل کی جمع ہے، تو یہ ایک ورڈ جو ہے پھر یہ ایک لفظ ایک واحد کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، جیسے الذین بھی واحد کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے جو لوگ، لیکن ایک وہ یونٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح تماثیل ہے تو جمع، لیکن یہاں پہ وہ ایک یونٹ کے طور پہ، ایک واحد کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ یہ بتوں کا مجموعہ، یہ مورتیاں، وہ جو کہ تم ہو، جس کے لیے عکف کر کے بیٹھنے والے۔ قالو، کہا انہوں نے، وجدنا، پایا ہم نے، آباءنا، آباء و اجداد ہمارے کو، لہا، اس کے لیے، عابدین، اس کی عبادت کرنے والے۔ قالا، کہا اس نے، لقد، البتہ یقیناً، کنتم، تھے تم، انتم، تم، و آباؤکم، اور آباء و اجداد تمہارے، فی ضلال مبین، ضلالت یعنی کہ گمراہی میں، مبین یعنی بیان شدہ، کھلم کھلا۔ قالو، کہا انہوں نے، اجئتنا، کیا لائے ہو تم ہمارے اوپر، بالحق کی، حق کو، یا آئے ہو تم ہمارے پاس ساتھ حق کے، ام، یا ہو، انتا، تم، من اللاعبین، لعبہ ہوتا ہے کھیلنا، تو تم ہو کھیل تماشے کرنے والوں میں سے۔ قالا، اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلکہ، ربکم، رب تمہارا ہے، رب السماواتی، رب آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، الذی، وہ جو کہ، فطرہن، فطر ہوتا ہے پھاڑنا،
اسی سے لفظ ہے افطاری، کیونکہ افطاری کے ٹائم پہ ہم روزہ جو ہم نے خود کو روک رکھا ہوتا ہے تو ہم اس کو پھاڑ دیتے ہیں اور ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ لفظ ہے کہ وہ جس نے کہ پھاڑ دیا ان کو، آسمانوں کو اور زمین کو. اور یہاں ہننا کا صیغہ ہے، ہننا یعنی وہ مونس جمع. تو جو سیلیسٹیل آبجیکٹس ہیں، آسمانی چیزیں، وہ عربی میں سب مونس ہوتی ہیں. ہمارے ہاں آسمان ہوتا ہے، سورج ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے، لیکن عربی میں آسمان، زمین، چاند، سورج سب مونس میں آتے ہیں. تو وہ جس نے کہ پھاڑ دیا ان کو، آسمان اور زمین، ایسا لگتا ہے قرآن سے واضح نظر آ رہا ہے کہ جڑے ہوئے تھے تو رب العزت نے ان کو پھاڑ دیا، پیدا فرمایا. اس کا اصطلاحی مطلب ہے، لفظی مطلب ہے پھاڑ دیا. وَأَنَا، اور میں ہوں، عَلَى ذَلِكُمْ، ان چیزوں کے اوپر، وہ جو چیزیں جس کی ذکر ہو رہا ہے، من الشاہدین، شہادت دینے والوں میں سے، گواہوں میں سے. تو الحمدللہ یہ ادھر ہم بک مارک کر لیتے ہیں آیت نمبر 56 پہ، کیونکہ آگے قصہ پھر وہ آ جائے گا کس طرح سے انہوں نے کیا. تو یہ ہم اکٹھا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور البتہ یقیناً عطا فرمایا ہم نے ابراہیم کو راستہ اس کا، رشد اس کا، اس سے قبل، اور تھے ہم اس کا علم رکھنے والے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب کہا اس نے ابو اس کے لیے اور قوم اس کی کے لیے، کیا ہے یہ تماثیل، یہ مورتیاں جو کہ تم ہو جس کے لیے عقف کر کے جم کر بیٹھنے والے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہا انہوں نے، وجد کیا ہم نے، پایا ہم نے، آباء و اجداد ہمارے کو اس کے لیے عبادت کرنے والے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہا اس نے البتہ یقیناً تم تھے اور آباء و اجداد تمہارے ایک ضلال مبین یعنی کھلم کھلی گمراہی میں. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہا انہوں نے کیا آئے ہو تم ہمارے پاس ساتھ حق کے، یا تم ہو کھیل تماشے کرنے والوں میں سے. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہا اس نے بلکہ رب تمہارا ہے، رب سماوات کا اور زمین کا، وہ جس نے کہ پھاڑا ان کو، الگ الگ کیا ان کو، پیدا کیا ان کو. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں ہوں اس کے اوپر شہادت دینے والوں میں سے. الحمدللہ آیت نمبر 56 تک مکمل ہوا. باقی رکوع اگلے لیکچر میں پورا کریں گے انشاءاللہ. جو غلطی کمی کوتاہی ہوگی ہو رب العزت اس کو معاف فرما دے، اور اس ادنا سی کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے. صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک المحمدو کے لیکچرز پہنچیں اور وہ فائدہ اٹھائیں. جزاکم اللہ خیراً کثیرا.